اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک پردیسی ہو، جس طرح تم ایک مسافر ہو، اتنا ہی حصہ ہے تمہاری دنیا کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اگر تم جنت کا آخرت کا مقابلہ دنیا سے کرنا چاہو تو دنیا نہیں کوئی حقیقت، اگر اس کی حقیقت کو میں بیان کروں تو یوں سمجھو کہ سمندر ہے آخرت، سمندر ہے جنت۔ اب اس میں سے کوئی پرندہ جاتے جاتے اڑتے اڑتے اپنی چونچ مار کے نکالے تو کتنا پانی نکال لے گا؟ کیا سمندر سوکھ جائے گا؟ ایک اڑنے والا پرندہ اڑتے ہوئے سمندر میں چونچ مارے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نکال کے اڑ کے چلے جائے تو اس کی چونچ میں لگنے والا کتنا پانی ہوگا؟ یہ قطرہ؟ نہیں، قطرے کا بھی 1000واں حصہ ہوگا اس کی چونچ میں۔ آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی دنیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت جنت سمندر ہے، یہ دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ پرندے کے چونچ میں جتنا پانی آیا اتنی ہی ہے۔ اس پرندے کے چونچ کے پانی کے لیے تم نے سمندر کو کھو دیا۔ کیسے بیوقوف ہو، کیسے نادان ہو۔ اسی لیے اسلاف لکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا پرستوں پہ رحم آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم جاہل ہیں جنہوں نے دنیا سامنے آتے ہوئے چھوڑ دی، جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاگل ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ آخرت سمندر ہے، ہم اصل میں عقل والے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ لوگ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے دنیا چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کی تو یہ پاگل ہو گئے، حالانکہ پاگل یہ نہیں، وہ ہیں، ہم عقل مند ہیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ یہ ایک قطرہ پانی کے لیے ہم سمندر کو کیوں کھو دیں۔ تو قطرہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سمندر ہمارے حصے میں آ جائے تو ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ عبد الملک بن مروان اپنے بالا خانے میں یوں دیکھ رہا تھا، اس کا وقت موت کا قریب تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، تو بالا خانے میں یوں دیکھا تو جو کھڑکی تھی وہ کھڑکی سے نیچے ایک دھوبی تھا جو کپڑے دھوتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کاش کہ میں یہ دھوبی ہوتا، کاش کہ میں یہ دھوبی ہوتا۔ کروڑوں ہیرے جواہرات کے خزانہ رکھنے والا یہ کیوں کہے؟ تو ساتھ کے وزراء نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ دھوبی کو کیا فکر ہے، اگر موت آئے گی تو کون سا رنج غم ہوگا کہ خزانے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن مجھے موت آئے گی تو بڑا رنج غم ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ کے جانا، اس سے بہتر تو جاتے وقت ایک دھوبی بن کے جائیں تو آسانی ہوگی ہمیں۔ جب یہ حسن بصری کی طرف یہ کلمہ سنایا گیا کہ عبد الملک بن مروان نے یوں کہا مرتے وقت، تو کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ مرتے وقت ہماری زندگی کی آرزو کرتے ہیں، ہم مرتے وقت اس کی زندگی کی آرزو نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دیا، جو اللہ کے لیے اس کی طرف رغبت نہ کی، مال دولت جمع نہ کیا، کھاتے پیتے زندگی گزار دی، ایسے علماء سلف کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ مرتے وقت سادی زندگی گزار کے کچھ نہ جمع کر کے مرتا تو اچھا ہوتا، یہ تصور کرتے۔ اللہ کا شکر ہم مرتے وقت، کوئی عالم مرتے وقت، کوئی اللہ والا مرتے وقت یہ نہیں کہتا کاش کہ میں بادشاہ ہوتا، بول کے نہیں مرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا کہ اچھی زندگی میں گزارا ہوں، مجھے کوئی فکر ذکر نہیں ہے، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، مجھے تو جانا ہے بس رب کی طرف۔ تو آخری اینڈنگ پوائنٹ یہی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا سب سے بڑا منظر ہی یہی ہے۔ تم کشتی لے لو، جہاز لے لو، فلائٹیں لے لو، باغات لے لو، زمینیں لے لو، محلے لے لو، تمہیں رہنا ہے رہ کے بتا دو اگر تمہیں رہنا ہی ہے۔ رب کہتا ہے موت سے لڑتے ہو، لڑ کے بتاؤ، تم جیتتے ہو یا میں جیتتا ہوں، دیکھ لیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت،
تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سخت ترین لوہے کے قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت کو آنا اور فرشتے کو آنے کو کیا ہے؟ کوئی دروازہ لوہے کا نہیں، تم چاندی سونے کا بنا کے بھی رکھ دو، روک نہیں سکتا. فرشتہ اس وقت بھی اندر داخل ہوگا تمہارے لیے. اگر تم ہے بتاؤ مجھے، تمہارا کچھ پاور چلتا ہے یہاں؟ موت کو روک کے دکھاؤ. دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے. پھر کس کا جمع کرنا ہے؟ کئی کا جمع کرنا ہے، کئی کی رغبت ہے، کئی کا دنیا ہے. کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ رب اپنی بات کہہ رہا ہے. کیوں اس دنیا کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے تم؟ مجھے بھول گئے تم، میری نافرمانی مول لی. سنتے ہو دنیا کیا ہے؟ فرمائے سورہ حدید میں جو خطبے میں نے تلاوت کی 20 نمبر کی آیت، سورہ حدید، سورہ کا نام ہے سورہ حدید، آیت 20. اعلموا، جان لو تم، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة. تم کیا سمجھ لیے؟ یہ دنیا تمہارے لیے رہ جانے والی ہے؟ یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے؟ آرام دہ ہے؟ اس دنیا کو کمانے جمانے کے لیے تم آئے ہو؟ نہیں نہیں، دنیا تو کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا، تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے پتہ ہے؟ لعب، کھیل ہے، کھیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.